السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا کیپچر ان۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بات کیجیے ملکی تاریخ کی تو ہماری تاریخ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کہہ لیجیے، بہت ہی انٹرسٹنگ رہی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاکستانی تاریخ میں آرمی چیف گزرے ہیں، چاہے وہ جنرل یحییٰ ہوں، پرویز مشرف ہو یا ضیاء الحق ہو، ویسے تو ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہی ہوتا ہے، لیکن اصل جو ساری پیچھے سے ایک پوری سپریم کہہ لیجیے، جو سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، کہنے کو تو وزیر اعظم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ آرمی چیف ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب سے آرمی چیف جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی انٹرویو تو نہیں دیا، لیکن کیونکہ ان پہ پابندی ہے 2 سال کے لیے کہ وہ پبلک اپیئرنس نہیں کر سکتے، نہ کسی کو انٹرویو دے سکتے ہیں، نہ ہی ٹی وی پر آ سکتے ہیں، تو وہ انڈائریکٹلی اپنے انٹرویوز دے رہے ہیں مختلف صحافیوں کو۔ ان میں سے ایک صحافی جاوید چودھری ہیں۔ جاوید چودھری کافی دنوں سے اپنے ایک کالم کی سیریز لکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک کالم ہے جو میں اب پڑھوں گی، بالکل ویسے ہی سیم ٹو سیم جیسے انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ پچھلے کالم میں انہوں نے اس بات عمران خان کی وجہ سے کس طرح ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی کابینہ میں بیٹھ کے کس طرح سے کراؤن پرنس کو مزید آگے کالم اس طرح سے شروع ہوتا ہے: عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان دوری کی وجوہات سے پہلے آپ کو مسلم دنیا کے تیسرے بڑے تنازع کو جاننا ہوگا۔ ترک صدر طیب اردوغان اور ملیشیا کے مہاتیر محمد سمجھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد اربوں سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم لوگ اسلام کے اصل امین ہیں، جبکہ عربوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس مکہ اور مدینہ ہے، چنانچہ ہم اسلام کے وارث ہیں۔ اب وہ آگے لکھتے ہیں کہ OIC عربوں کی سب سے بڑی سیاسی اور سفارتی طاقت ہے، یہ اس پر بہت حساس ہیں، اور طیب اردوغان اور مہاتیر محمد یہ طاقت ان سے چھیننا چاہتے ہیں، الگ تنظیم بنانا چاہتے ہیں OIC کی طرز پر۔ پاکستان نے اس کشمکش میں ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیا، کیونکہ ہمارے پاس 50 لاکھ ہنرمند عرب ممالک میں کام کرتے ہیں، سعودی عرب اور دبئی میں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور یہ فورن ریمیٹنس کا سب سے بڑا سورس ہے، مطلب کہ وہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، ہمارے پاس ڈالر آتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا سارا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ دوسرا، عرب ملک 70 برسوں سے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، مطلب جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے وہ انہیں قرضہ دے دیتے ہیں یا تیل کے ذریعے مدد کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے تو پاکستان زیادہ سعودی عرب سے اپنے تعلقات بگاڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا فورن ریمیٹنس دبئی اور سعودی عرب سے ہی آتا۔ اور تیسری، سعودی عرب ہماری مذہبی عقیدت کا مرکز ہے، کیونکہ ہمارے لوگ وہاں پہ عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے ہر سال جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم لوگ اپنی دشمنی مول نہیں لے سکتے سعودی عرب سے، چنانچہ ہم ہمیشہ سعودی عرب کے گروپ میں رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے دور میں یہ پرانی اور مضبوط دیوار بھی ہلنے لگی۔ سعودی حکمران خاندان نے شروع میں عمران خان کا والہانہ استقبال کیا، مطلب جب وہ جاتے تھے بہت ہی زیادہ کراؤن پرنس ان کا پرتپاک استقبال کرتے تھے، ایون انہیں ایئرپورٹ پہ لینے بھی آتے تھے۔ لیکن عمران خان کے دور میں یہ پرانی مضبوط دیوار بھی ہلنے لگی۔ ولی عہد نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی تک ڈکلیئر کر دیا، لیکن پھر اچانک عمران خان کے مزاج نے پلٹا کھایا اور یہ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ 2019 کے وسط میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑے اسلامک ملک کے وزیر خارجہ کے کام میں سرگوشی کر دی۔ اب انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے یہ کہا: ہم ملیشیا کے ساتھ مل کر OIC کا متبادل بنا رہے ہیں۔ اس وزیر خارجہ نے یہ بات جس بڑے ممالک کے وزیر خارجہ کے کان میں انہوں نے سرگوشی کی تھی، اسی وزیر خارجہ نے یہ بات سعودی عرب کو بتا دی، اور یہاں سے تعلقات میں پہلی دراڑ آ گئی۔ ملیشیا 2014 سے کوالالمپور سمٹ کر رہا تھا، لیکن یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی تھی، تاہم 2019 کی کانفرنس ماضی سے مختلف تھی۔ اس میں ترکی اور پاکستان ملیشیا کے ساتھ مل کر OIC سے بڑی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، اور اس منصوبے کی روح رواں عمران خان تھے۔ یہ ان کا آئیڈیا تھا۔ انہوں نے مہاتیر محمد کو بھی تیار کر لیا اور طیب اردوغان کو بھی، لیکن سعودی عرب اس پر خوش نہیں تھا۔ 19 دسمبر 2019 کو کوالالمپور سمٹ تھی۔ سعودی عرب چاہتا تھا پاکستان اس میں شرکت نہ کرے، عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یوں تعلقات تقریباً خاتمے تک پہنچ گئے۔ ٹینشن کے اس دور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ سعودی شاہی خاندان کے بہت قریب تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں درمیان میں ڈالا، اور انہوں نے بڑی مشکل سے ولی عہد کو عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی کر لیا۔ اب آگے سنیے، وزیر اعظم سے پہلے جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی ریاض گئے۔ سعودی وزیر خارجہ نے شاہ محمود کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ جنرل فیض کی میٹنگ تھوڑی سی کامیاب رہی۔ قصہ مختصر، وزیر اعظم 14 دسمبر 2019 کو کوالالمپور سمٹ سے 5 دن پہلے ایک دن کے لیے ریاض پہنچے۔ سابق وزیر اعظم ہمارے عمران خان یہ رٹز کارلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ملاقات کا وقت دن 1:30 بجے تھا۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ولی عہد نے عمران خان کو نہیں بلایا۔ یہ رویہ ماضی سے بالکل مختلف تھا۔ ایک وقت تھا جب کراؤن پرنس وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتے تھے اور خود ڈرائیو کر کے واپس ایئرپورٹ چھوڑتے تھے، اور ایک وقت یہ آ گیا جب ہمارے وزیر اعظم ہوٹل میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اور کراؤن پرنس شیڈولڈ میٹنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ 3 ساڑھے 3 گھنٹے گزر گئے،
لیکن دوسری طرف سے انتظار کرنے کا پیغام آتا رہا۔ عمران خان اب عمران خان ہے، چنانچہ انہوں نے ہوٹل کے ریسٹوران میں کھانے کی میز پر کراؤن پرنس کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا، میں نے اگر ان سے پیسے نہ لینے ہوتے تو میں ڈیش کر دیتا۔ ہوٹل کا سٹاف صرف ہوٹل کا سٹاف نہیں تھا، لہٰذا یہ گفتگو دوسری طرف پہنچ گئی، مطلب کہ انہوں نے آگے سعودی حکومت تک اس سٹاف نے پہنچا دی بات کہ اس طرح سے عمران خان گفتگو کر رہے ہیں۔ مزید مختصر، وزیر اعظم کے سٹاف نے آرمی چیف سے رابطہ کیا، انہیں درمیان میں ڈالا گیا دوبارہ سے، اور یوں جنرل باجوہ کی کال کے بعد ولی عہد شام 5:30 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ہوٹل آئے۔ اب میٹنگ کا وقت 1:30 بجے تھا، لیکن ملاقات 6:30 بجے ہوئی۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا پاکستان کا کوئی وفد کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ ملاقات ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے سیکرٹری خارجہ کی سربراہی میں وفد کو کوالالمپور بھجوانے کی ہدایت دے دی۔ اب ملاقات ختم ہو گئی، جبکہ جو میٹنگ ان کی کراؤن پرنس سے ہوئی تھی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ بالکل بھی وفد کو نہیں بھیجیں گے ملیشیا کے سمٹ میں، لیکن یہاں پہ انہوں نے ہدایت جاری کر دی۔ اب آگے مزید وہ لکھتے ہیں، یہ ہدایت بھی سعودی حکام تک پہنچ گئی کہ ایسے عمران خان نے ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم ابھی فضا میں تھے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں فون آ گیا، آپ نے آدھے گھنٹے میں وعدہ توڑ دیا۔ سعودی عرب کو یقین دلایا گیا، ہم وعدہ پورا کریں گے، اور یوں پاکستان نے ملیشیا سے معذرت کر لی۔ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، لیکن چند دنوں میں 2 نئے کٹے کھل گئے۔ وزیر اعظم نے واپسی پر کابینہ کے اجلاس میں کراؤن پرنس کے رویے کو ناشائستہ اور پاکستان کی توہین قرار دے دیا، اور پھر انہیں 10-12 منٹ پنجابی میں برا بھلا کہتے رہے۔ یہ گفتگو 2 وزراء نے سعودی سفیر تک پہنچا دی۔ سفیر نے ٹرانسلیشن شروع کرائی تو یہ اطلاع اس اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی۔ حافظ طاہر اشرفی کو ایک بار پھر درمیان میں ڈالا گیا، اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ مسئلہ بھی حل کرایا۔ میں نے اشرفی صاحب سے پوچھا، وزیر اعظم کی تحقیقات کے مطابق یہ اطلاع ڈیش اور ڈیش نے سفیر تک پہنچائی تھی۔ طاہر اشرفی کا جواب تھا، میں تصدیق اور تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اب دوسرا کٹا طیب اردگان نے کھول دیا۔ ڈیوس میں 21 جنوری 2020 کو ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ تھی۔ عمران خان نے وہاں ساری بات طیب اردگان کو بتا دی، اور طیب اردگان نے یہ راز میڈیا ٹاک میں پوری دنیا تک پہنچا دیا، اور یوں سرد مہری برف میں تبدیل ہو گئی۔ اب جب انہوں نے یہ ساری بات میڈیا ٹاک میں بتائی تو تعلقات مزید خراب ہونے کی نوبت تک پہنچ گئے۔ 2020 پاک سعودی تعلقات کا بدترین سال تھا۔ اس سال عمران خان سعودی عرب گئے اور نہ کوئی وہاں سے آیا۔ عمران خان نے سعودیز کو مزید چڑھانے کے لیے اپریل 2020 پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ بھی شروع کرا دیا۔ اب سعودی عرب اور ترکی میں 1517 سے تعلقات ہیں۔ ترک پہلی جنگ عظیم تک سعودی عرب پر قابض رہے۔ ترکوں نے آل سعود کے تمام مرد قتل کر دیے تھے، صرف 3-4 مرد بچے تھے، اور یہ بھی کویت میں پناہ گزین رہے تھے، لہٰذا یہ ہمیشہ ترکی سے فاصلے پر رہے ہیں، سعودی ترکی سے ہمیشہ فاصلے پر رہے ہیں۔ مگر ہم نے عین اختلافات کے دنوں میں ارطغرل ڈرامہ چلا دیا، اور اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اب اونٹ کی کمر پر آخری تنکا شاہ محمود قریشی نے 5 اگست 2020 کو رکھ دیا، وہ اس طرح سے کہ انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر سعودی عرب کو سیدھی سادھی دھمکی دے دی، اور جواب میں سعودی عرب نے ہمیں ڈیفر پیمنٹ پر پیٹرول دینا بھی بند کر دیا، اور اسٹیٹ بینک میں پڑے اپنے $1 بلین بھی واپس مانگ لیے۔ پاکستان کے پاس اس وقت سرمائے کی قلت تھی، جو انہوں نے ہمارے پاس اپنا $1 بلین رکھوایا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے فوراً تقاضا کر لیا کہ ہمارے پیسے آپ واپس کریں۔ اب وزیر اعظم نے حسب عادت یہ ایشو بھی فوج کے حوالے کر دیا، اور آرمی چیف نے بڑی مشکل سے چین سے سود پر $1 بلین لے کر سعودی عرب کو واپس کیے، اور پاک سعودی سرد مہری کا کلائمیکس 9 دسمبر 2020 کو بھارتی آرمی چیف جنرل منوج کا سعودی عرب اور UAE کا دورہ تھا۔ یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کا پہلا دورہ تھا، اس سے پہلے کبھی بھی بھارتی آرمی چیف نے دبئی کا دورہ نہیں کیا تھا، یہ پہلا۔ اب باقی یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کا پہلا دورہ تھا، یہ خطرے کا آخری الارم تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈنگ کے مطابق جو بھارت تھا وہ سعودی عرب کو عسکری ٹریننگ اور مسلمان فوج دینے کے لیے تیار تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر درمیان میں آنا پڑا۔ جنرل فیض حمید کی کوششوں سے بھارتی آرمی چیف کے دورے کی تاریخیں تبدیل ہوئیں کہ بھارتی آرمی چیف کی ولی عہد کے ساتھ کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ بھی نہ ہو سکی۔ یہ آخری حد تھی، پاکستان اور سعودی عرب کا دھاگا ٹوٹ رہا تھا، اسے بچانے کے لیے آرمی چیف اور DGI کو بے تحاشا کام کرنا پڑا۔ اس دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب آرمی چیف نے سعودی عرب کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو کہا، سابق آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے، قمر جاوید باجوہ کی، اگر آپ ہم پر سارے دروازے بھی بند کر دیں، وہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو کہہ رہے ہیں، تو بھی ہم باہر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ یہ سن کر ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اٹھا، اس نے آرمی چیف کو سینے سے لگایا اور کہا، آپ اور میں آج سے بھائی ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے براہ راست بات کریں۔
کریں۔ ایک طرف سعودی عرب کو منانے کی کوششیں جاری تھیں اور دوسری طرف 3 مارچ 2021 کو جب ٹی وی پر یوسف رضا گیلانی کے جیتنے اور حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کے ہارنے کی خبر چل رہی تھی، اسی وقت عمران خان نے اپنے دفتر میں 4 لوگوں کے سامنے کہہ دیا، کیا ڈیش کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا؟ وزیر اعظم کے سامنے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو تعلقات کی بحالی کی خوشخبری سنانے آیا تھا، اور وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اٹھا، سیدھا GHQ گیا اور آرمی چیف سے کہا، سابق آرمی چیف جنرل سر مجھے نکالیں، میں خواہ مخواہ مارا جاؤں گا۔ اس سے تسلی دی گئی اور کہا گیا، آپ یہ کام ملک کے لیے کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، 2021 کے رمضان میں کراؤن پرنس اور عمران خان کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ رابطے کی یہ خبر طاہر اشرفی وزیر اعظم کے پاس لے کر گئے اور وزیر اعظم نے بڑی نخوت سے کہا، چھوڑو یار، وہ مجھے کہاں فون کرے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا، فون آئے گا، لیکن آپ نے پلیز ایران، یمن، عالم اسلام اور ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی، آپ صرف 2 برادر ملکوں کے درمیان تعلقات تک محدود رہیں۔ یہ ہدایت وزیر اعظم کے سٹاف کو بھی دی گئی۔ انہیں کہا گیا، وزیر اعظم اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ تعلقات کا دھاگا بڑی مشکل سے جڑا تھا اور ریاست وزیر اعظم کی ذرا سی بے احتیاطی بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اب یہ کالم مزید آگے جاری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔